اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کے لیے کی جانے والی تیاری کے بارے میں سیکھا تھا، جس میں نماز انسان کے جسم کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ انسان کی روح کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے نماز شروع کرنے کے لیے انسان کے لیے نہ صرف روحانی طور پر تیاری ضروری ہوتی ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی تیاری کرنا ضروری ہوتی ہے۔ موضوع پر ہم نے پچھلی ویڈیو میں جان لیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ بے نمازی پر خیر الہی کیسا ہوتا ہے۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ اس کے بعد آپ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کا آغاز ایک چھوٹے سے واقعے سے کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی ایک بد کردار عورت آپ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے اور میں نے اس گناہ سے ہونے والے بچے کو بھی قتل کر دیا ہے۔ میں نے اللہ کے حضور توبہ کر لی ہے، آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری توبہ قبول کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، اے فاسق و فاجرہ عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر لوگوں کو جلا نہ دے۔ وہ عورت پریشان ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والی اس عورت کو آپ نے واپس کیوں بھیج دیا؟ کیا آپ نے اس سے بھی زیادہ برائی کرنے والا کوئی نہیں دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، اس سے زیادہ شر والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، اس بد کردار عورت کی بدکاری اور چھوٹے بچے کو قتل کرنے والی سے بھی بڑا گناہگار وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 748 ہجری میں ہوا، انہوں نے اپنی کتاب القوائر میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ بد کردار عورت کی بد کرداری اور چھوٹے بچے کو قتل کرنے والی سے بھی بڑا گناہگار وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کہتے ہیں، جانے یہ مصیبتیں کیوں آ جاتی ہے، یہ تکلیفیں کیوں آتی ہے، یہ پریشانیاں مجھ پر ہی کیوں آتی ہے؟ آخر میں نے گناہ ہی کون سا کیا ہے؟ میں نے کسی کا حق نہیں مارا، نہ ہی کوئی قتل کیا ہے، نہ ہی کسی پر ظلم کیا ہے۔ لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی نماز قضا ہو رہی ہے، اس کی فجر قضا ہو گئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے جرم ہی کون سا کیا ہے۔ اس کی عشاء قضا ہو رہی ہے اور وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ ایسے بے نمازیوں کو قیامت کے دن فرعون، حامان اور قارون کی صفوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے دشمنوں کی صف میں وہ اپنے آپ کو پائے گا۔ اس سے بڑھ کر ذلت و رسوائی کی کیا بات ہوگی کہ انسان خود کو تو مسلمان کہہ رہا ہے اور آخرت میں جب اٹھایا جائے گا تو اپنے آپ کو اللہ کے دشمنوں کی صفوں میں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہماری نمازوں میں استقامت عطا فرمائے اور قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے سامنے اور اپنی مخلوق کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو ناظرین، جو ایک نماز بھی چھوڑ دے یا قضا کرے وہ بے نمازی ہے، اور ایسے بے نمازی کے لیے قرآن و سنت میں سخت عذاب بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، پس ان کے بعد جو کچھ ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چلے، پس عنقریب وہ جہنم کی گہری وادی میں جائیں گے، مگر جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے تو انہیں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا مفہوم بیان فرماتے ہیں کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے نماز بالکل ہی چھوڑ دی، بلکہ نماز کو اپنے وقت پر ادا نہیں کیا اور قضا کی، یہ بھی نماز کا ضائع کرنا ہے۔ امام ابن حجر اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القوائر میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کی تدفین کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے عذاب کو اس کے بھائی پر منتقل کر دیتا ہے۔ اس کے بھائی کا کچھ سامان قبر میں رہ جاتا ہے، تو تدفین کے بعد جب وہ گھر جاتا ہے اور اپنا سامان تلاش کرتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اس کا وہ سامان تدفین کے دوران قبر میں ہی رہ گیا۔ جب وہ واپس قبرستان جاتا ہے اور قبر کھودتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے، اور وہ روتے ہوئے گھر واپس آتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ اس کے اعمال کیا تھے۔ وہ قبر کا حال سناتا ہے
تو ماں کہتی ہے اس کی بہن کا ایک ہی گناہ تھا کہ تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب قضا پڑھنے والوں کی خبر اگر آگ کے شعلوں سے بھر جاتی ہے تو ذرا سوچئے جو نماز بالکل پڑھتا ہی نہیں، اس کے عذاب کا عالم کیا ہوگا، اس کا عذاب کتنا دردناک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے۔ نماز تو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں پانی اتر آیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن آپ کی چند نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ جل وعلا کے یہاں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی، صرف 5 دن تک آپ کو بلند لکڑی پر سجدہ کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایک سجدہ بھی ایسے ادا نہیں کروں گا، بینائی جاتی ہے تو جائے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ سے یوں ملاقات کرے کہ وہ نماز کو ضائع کرنے والا ہو تو اللہ اس کی کسی بھی نیکی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ خود کو لاکھ نیکوکار سمجھے، وہ سمجھے گا کہ میری تو بہت سی نیکیاں ہیں، کیا ہوا کہ میری نماز قضا ہو گئی تھی، میں تو بہت نیک ہوں، میں تو صدقات دیتا تھا، میں نے مسجدیں بنائی ہیں، میں خدمت خلق بجا لاتا ہوں، میرے اخلاق اچھے ہیں، یعنی اس کی بے شمار نیکیاں ہوں گی، یعنی وہ روزے دار بھی ہوگا، اس نے حج بھی کیا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ میں نے کسی کو مارا نہیں، کسی کا قتل نہیں کیا، مگر اس سے کہا جائے گا اگر وہ ترک صلاح ہے یعنی بے نمازی ہے، اگر اس کی نماز قضا ہوتی ہے تو اللہ کو قیامت کے دن اس کی کسی بھی نیکی کی پرواہ نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے متعلق سوال ہوگا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطروں میں لکھا ہوگا۔ پہلی سطر میں لکھا ہوگا اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر میں لکھا ہوگا اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، اور تیسری سطر میں لکھا ہوگا جس طرح تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو مایوس ہے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ پر حملہ کیا گیا تو ہر وقت جسم سے خون جاری رہتا، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا اور انہیں بیدار کیا جاتا تو وہ شدید تکلیف کی حالت میں فرماتے ہیں کہ سنو، جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، پھر اسی حالت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہمارے یہاں کوئی بیمار بھی ہو جائے اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اسے نماز کی تلقین کرے تو رشتہ دار اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ آج کل کی ایک ماں اپنے 15 سال کے بچے کو فجر کے وقت بیدار کرنے کو شدت پسند اور ظلم سے تعبیر کرتی ہے، لیکن وہی ماں 4 اور 5 سال کے بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے ظلم نہیں سمجھتی۔ 4 یا 5 سال کے بچے کا مستقبل سنوارنے کے لیے اسے ہر تکلیف برداشت کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، بلکہ باپ تو ماں سے ناراض ہو جاتا ہے کہ تو نے اس کو اسکول کے لیے کیوں نہیں جگایا۔ لیکن جب 15 سال کے بچے کے دونوں جہاں مستقبل کو برباد کرتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آتی، اپنی ہی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے نہ باپ کو پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی ماں کو، لیکن انہیں اس وقت پتہ ہوگا کہ جب ان کی یہی اولاد اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کے گریبان کو پکڑ کر جہنم میں ڈھکیل رہی ہوگی کہ ہماری آج کی بربادی کا سبب تم ہو، تم نے ہمیں اس مختصر زندگی کی کیریئر پلاننگ تو سکھا دی، لیکن کبھی تم نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ فجر قضا ہو گئی تو لاکھوں برس جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ اس وقت بیٹا کہے گا جب میں 5 سال کا تھا تو نرم بستر چھوڑ کر اٹھتا تھا اسکول کے لیے، کیونکہ تم نے مجھے تربیت ہی یہی دی تھی کہ اسکول نہ گیا تو تمہارا کیریئر برباد ہو جائے گا، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ گے، لوگ تو تیری ناکامی پر ہنسیں گے، بڑے ہو کر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا، زمانے کی طعنیں، بھوک و پیاس کو کیسے برداشت کرو گے۔ اے میرے ماں باپ، تم پیٹ کی عارضی آگ سے تو ڈرا دیا تھا، لیکن افسوس اس دن کی آگ کے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ آج تمہاری وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، جانے کتنے برس جہنم کی آگ میں جلوں گا۔
اور سب سے بڑی محرومی تو یہ ہے کہ میں خود کو نیک سمجھتا تھا، لیکن آج میرے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہوں، میں اللہ کے غضب اور ناراضگی کے ساتھ مخصوص ہوں، اور آج تیرا بیٹا اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اے میرے والدین، آج آپ کی وجہ سے میں فرعون، حامان، قارون جیسے اللہ کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آخر کیوں یہ ظلم مجھ پر کہا؟ آج اللہ کی ساری مخلوق میری پیشانی پر لکھی ان عبارتوں کو پڑھ رہی ہے۔ تم نے مجھے دنیا کی نظروں طعنوں سے تو ڈراتے تھے، لیکن اس دن کی رسوائی کا تو ذکر بھی نہیں کیا۔ مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ یہ دن بھی مجھے آنے والا ہے۔ کاش کہ تم نے مجھے جگایا ہوتا، کاش کہ تم نے مجھے نماز کی اہمیت بتائی ہوتی۔ تمہیں فجر کے وقت میرے آرام کا بہت خیال تھا، اور پورا دن جب میں اسکول میں گزار کر واپس آتا تو ہوم ورک کے بارے میں پوچھتے، ٹیوشن بھیجنے کا بھی اہتمام کیا جاتا، اور جب میں ٹیوشن سے واپس آتا تو کہا جاتا فوراً سو جاؤ کیونکہ صبح جلدی اسکول جانا ہے۔ عشاء کی نماز کے بارے میں کبھی تم نے بتایا ہی نہیں کہ عشاء بھی پڑھنی ہے۔ فجر کے وقت جاگنے کا اہتمام بھی کبھی تم نے کیا ہی نہیں، کیونکہ تمہیں میرے آرام کا بہت خیال تھا۔ جب میں 5 سال کا تھا تو دنیا کی ناکامی کے ڈر سے اسکول کے لیے بیدار ہو جاتا تھا، تو 14 سال کی عمر میں آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے میں کیوں نہ بیدار ہوتا۔ کاش کہ تم نے مجھے جگایا ہوتا، کاش کہ تم نے مجھے نماز کی اہمیت بتائی ہوتی۔ تو ناظرین، آج سے ہم پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور نماز کی روحانیت تک رسائی حاصل کریں گے، اور سجدوں کی لذت خود بھی حاصل کریں گے، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی لذت سے روشناس کرا کے حقیقی کامیابی کے اسباق پڑھائیں گے۔ اب ہم 3 یا 4 نمازیں پڑھنے والے نہیں، بلکہ پورے دن کی نمازیں عشاء کے ساتھ پڑھنے والے بنیں گے۔ اب ہم قضا ادا کرنے والے نہیں بنیں گے، بلکہ ہم ہر نماز اس کے وقت پر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نمازوں میں استقامت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے سامنے اور اپنی مخلوق کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔